بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل گروپ ممبرس, ڈاکٹرز, لیڈی ڈاکٹرز, السلام علیکم. ایلو سوکوٹرائنا پلانٹ کنگڈم سے تعلق رکھنے والی یہ میڈیسن ہے. ایلو اس کا جینس اور سوکوٹرائن یا سوکوٹرائنا اس کی اسپیشی ہے. میں جسٹ اس کی کلینیکل پریکٹس پہ بات کروں گا. مختصر کلینیکل پریکٹس میں اس کی 3 ریکٹل کنڈیشنز کو مد نظر رکھا جاتا ہے. ریکٹم کی 3 حالتیں, 3 ریکٹل کنڈیشنز. وہ 3 ریکٹل کنڈیشنز کون کون سی ہیں؟ ڈائریا, کانسٹیپیشن اور ہیمورائڈس. سب سے موسٹ امپورٹنٹ اس کی ریکٹل کنڈیشنز ہے, اور ریکٹم کی بھی 3 کنڈیشنز, ڈائریا, کانسٹیپیشن اور ہیمورائڈس. ڈائریا میں لوز اسٹول ہوگا, واٹری ڈائریا ہوگا, لیکن جو اس میڈیسن کی انڈیویجویلٹی ہے, جو اس کو باقی میڈیسن سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے, مثلا ڈائریا تو آپ کو سلفر میں بھی ملتا ہے, پوڈوفائلم میں بھی ملتا ہے, اور بہت ساری میڈیسن ہیں جن میں ملتا ہے, کروٹنٹیگ میں بھی ملتا ہے. لیکن اس کے ڈائریا میں ایک خاص چیز ہے کہ اس کی جو اینل سفنسٹر ہے, اینل سفنسٹر, اس پر سی این ایس کا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے. یعنی سفنسٹر پر سی این ایس کا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے. اس کو مٹیریا میڈیکا میں انسیکیورٹی آف دا ریکٹم اور انسیکیورٹی آف دا اینس لکھا گیا ہے. انسیکیورٹی آف دا ریکٹم یعنی ڈائریا میں اس حد تک سفنسٹر بھی ساتھ لوز ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ ڈز ناٹ فیل دیٹ ویدر ہی آر شی از پاسنگ فلیٹس اور اسٹول. کہ بعض اوقات پیشنٹ کو یہ بھی فیل نہیں ہوتا کہ آیا وہ فلیٹس پاس کر رہا ہے یا کوئی اسٹول پارٹیکلز پاس ہو رہے ہیں. یعنی آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو کپڑے ہیں وہ بھی اسٹول کی وجہ سے ناپاک ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس کا ریکٹم میں انسیکیورٹی ہوتی ہے, اور سفنسٹر پر ظاہر ہے جو ایکسٹرنل سفنسٹر ہے وہ سی این ایس کے کنٹرول میں ہوتا ہے, اور سی این ایس تمام میٹرز کو مد نظر رکھ کر اس سفنسٹر کو اوپن کراتا ہے. لیکن اس ایلوز میں اسپیسیفکلی, جیسے میں نے کہا نا, ڈائریا تو بہت میڈیسن میں ہے, لیکن جہاں پر ٹپیکلی یہ سمٹم ملے کہ سیکورٹم میں ریکٹم میں اتنی انسیکیورٹی ہے کہ اینل سفنسٹر پر بھی کنٹرول نہیں ہے, اور مریض یہ کہے جی مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں فلیٹس پاس کر رہا ہوں یا اسٹول پاس کر رہا ہوں. اسپیسیفک اس کی سمٹم ہے. دوسرا اس کی کانسٹیپیشن ہے. کانسٹیپیشن میں اس کا انفیکچوئل ارجنگ, اور اس میں ہم کہتے ہیں الٹرنیٹ کانسٹیپیشن, ڈائریا الٹرنیٹ کانسٹیپیشن. حالانکہ کانسٹیپیشن میں یہ نقص کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا پڑتا ہے. اس کو باقی جو ہماری میڈیسنز ہیں, پلیٹینم ہے, او پی ایم ہے کانسٹیپیشن والی, لیکن اس میں جو کانسٹیپیشن ہوگی اس کے ساتھ ڈائریا الٹرنیٹ کرے گا. الٹرنیٹ اس کو بعض اوقات ایلوپیتھک میڈیکل سائنس میں ڈاکٹرز ڈائریا کمپنسیٹڈ کانسٹیپیشن بھی کہتے ہیں. ڈائریا جو ہے وہ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے بعض اوقات باڈی کانسٹیپیشن میں جاتی ہے. اور باقی اس میں چونکہ نقص و میکا میں جتنی بھی کانسٹیپیشن ہو اس میں پھر وہی بات کہ سفنسٹر پر کنٹرول ہوتا ہے, لیکن اس میں بعض اوقات اسٹول
ایک دو دن بعد بھی آ سکتا ہے، کانسٹیپیٹڈ سٹول بھی ہوگا، لیکن اس کے بھی کچھ پارٹیکلز بغیر انسیکیورٹی کے پاس ہو سکتے ہیں۔ تیسری ریکٹل کنڈیشن جو ہے وہ ہیمورائڈس کی ہے، پائلز کی۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ واحد میڈیسن ہے جس میں ہم ایک فروٹ کو یاد رکھتے ہیں، گریپس کو، کیونکہ گریپس کا لفظ اسی میڈیسن میں استعمال ہوا ہے، بنچ آف گریپس، بنچ آف گریپس۔ پائلز ہیمورائڈس کے گچھے جو ہوں گے وہ لائک بنچ آف گریپس ہوں گے، جیسے انگور کے گچھے ہوتے ہیں اس طریقے سے اس کے پائلز ہوتے ہیں۔ اور دوسری بڑی ایک اس کی موڈیلٹی ہے جس کو ہم نے، یہ اب 4 چیزیں ٹوٹل ہو گئیں، 3 ریکٹل کنڈیشنز، یعنی ڈائریا، ایسا ڈائریا کہ جس میں ریکٹم انسیکیور ہو جائے، کانسٹیپیشن، ایسی کانسٹیپیشن جو ڈائریا کے ساتھ الٹرنیٹ کرے، ہیمورائڈس، ایسے ہیمورائڈس جن میں ہمیں بنچ آف گریپس کی طرح پائلز ملیں۔ اور چوتھی چیز اس کی موڈیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہیمورائڈز اور پائلز کو ٹھنڈے پانی کی اپلیکیشن سے، بائی کولڈ اپلیکیشنز، یعنی جب بھی مریض ٹھنڈے پانی سے طہارت کرے گا تو اس کو ریلیف ملے گا، ٹھنڈے پانی سے اس کی پائلز کو ریلیف ملے گا۔ میرے خیال میں یہ 4 لائنیں اگر ہمیں یاد رہ جائیں تو اس میڈیسنز کو ہم بڑی ہی ایفیشینٹلی استعمال کروا سکتے ہیں، اور ان 4 چیزوں میں اس کا پورا احاطہ ہو جاتا ہے۔ 3 ریکٹل کنڈیشنز، ڈائریا، کانسٹیپیشن اینڈ ہیمورائڈس۔ چوتھی اس کی موڈیلٹی، تقریباً تمام علامات اور بالخصوص پائلز کی علامات، ہیمورائڈس کی علامات وہ بائی کولڈ